السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور سب خوشحال ہوں گے اور صحت یافتہ ہوں گے۔ تو آج جو ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ ایک شخص کے بارے میں کرتے ہیں، اور میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک، جو وہ شخص کا نام ہے جمال الدین قادری بغدادی۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے لیکن جاہل آدمی ہے۔ وہ بابوں کی کہانیاں جو سناتا ہے نا، وہ نبیوں سے ملاتا ہے۔ نبی کی جو حدیثیں ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، وہ بھی اپنے بابا کو معراج پہ بھیج دیتا ہے اور اپنے جھنڈے کو اتنا اونچا کرتا ہے کہ نبی کا جھنڈا اس کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو ایسے یہ جاہل لوگ ہیں کہ نبی سے تو اوپر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، کسی انسان کو، کہ نبی کے اوپر تو کتنے بڑے بھی اولیاء ہو وہ نبی کے نیچے ہی رہیں گے۔ جب سب نبیوں کے سردار ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ بابا اوپر کیسے جا سکتا ہے؟ اور جب شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ تو ان بابوں کو بتایا ہی نہیں ایسا کیا ہے، وہ تو کتنے صدیوں سے پہلے ہی ان کا وفات ہو گیا تھا۔ یہ تو ایسے ایسے گدھے لوگ ہیں کہ ان کی آواز ہی گدھے کی ہے۔ تو جب ان کو بولنا ہی نہیں آتا ہے، ان کو عالم کہاں سے ملے گا؟ وہ ایسا بونک رہا ہے جیسے گدھا بونک رہا ہے، گدھا سے بھی زیادہ خراب اس کی آواز ہے، کتے کی سی آواز ہے۔ تو ایسے آدمی کو اگر عالم کہیں گے تو پھر عالم کا کیا ہوئے گا؟ عالم تو وہ ہوتا ہے جو قرآن سے علم دیتا ہے، جو قرآن سے ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، حدیث سے دکھاتا ہے۔ یہ تو بابوں کی کتاب کہانیوں سے بناتا ہے، ایسی کہانیاں بنائی ہوئی ہے کہ اس نے کہ جب وہ بولتا ہے کہ آج تک اللہ نے کہا ہی نہیں ہے کہ کسی نبی نے کسی کو بچایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کا بھی یہاں پہ کوئی میرے سے جو فائدہ لینا دنیا میں ہی لے سکتا ہے، آگے میں کسی کے بھی کام نہیں آؤں گا، کہ تو آگے جو اعمال ہے وہی کام آئے گا۔ تو پھر بھی یہ لوگ مسلمان کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے مسلمان بھائی جو ایسے بیوقوف لوگ ہیں جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ بھائی ہماری اس قرآن کی، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، سب مل کر اس کو مضبوط سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس پہ تو ہم لوگ غور کرتے نہیں ہیں، اور اس بابے کی، اس کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں۔ یہ فسادی بابا ہے، تو یہ تو اپنے چندے کے لیے کرتا ہے۔ یہ چندے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی استعمال کر رہا ہے، ان کو جھوٹی کہانیاں بنا کے ان کو گڑھ رہا ہے، ان کو بھی وہ گناہ گار بنا رہا ہے۔ تو جو بھی بابا ایسا جو کام کرتا ہے نا نبیوں سے، وہ قرآن سے لے کے اس کو پھر بابے کے اوپر کہانیاں بنا دیتا ہے، تو یہ تو جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، قرآن کی آیت کو جس نے جھٹلایا اور اس کو یعنی کسی کے اوپر ایسا جھوٹ ثابت کیا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو جہنم میں بھیجے گا۔ تو یہ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ تو اس کے احکامات نبی کے سنت کے طریقے سے ہمیں بیان کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جو آیا ہم بول دیا، کوئی اس کے اندر ہے کہ اس کو بابا کے ساتھ میں بھی وہ آیت کو اس کے اوپر لگا دیا، نہیں ہے۔ یہ تو نبی کے اوپر اتری ہوئی ہے۔ نبی کہ قرآن پوری جو آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے اندر آئی ہے، وہ ایک دن میں نہیں آئی ہے، تو یہ کیا معلوم کیا ہے؟ اور جب مرزا صاحب جب اس کو قرآن سے بتا رہے ہیں، حدیث سے بتا رہے ہیں، اس کو حسد کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ سچا مسلمان ہوتا تو سب مسلمانوں کا تھا بھائی آ جاؤ، سب ہم ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں پلیٹ فارم، ہم سب مل کر ہم سب مسلمان ہیں۔ تو یہ تو فسادی لوگ ہیں، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، ہمیں دہشت گرد سکھاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہیں رہنے کا ہے۔ ہمیں ابھی بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں کو کھولو اور اپنا دل ہے نا وہ اللہ کے حوالے کر دو، اپنی نماز کو صحیح کرو، اپنا جو بیٹھنا اٹھنا ہے دین کے حساب سے لے کے آؤ، ایسا جاہل مت بنو، ابھی بھی وقت ہے۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھو، پھر اس کے بعد میں ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے جمال الدین قادری۔ کر مارا میں تو اللہ کی قسمیں ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں، آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت۔ ہن سنو، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور ہی چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیل میں بولے گا وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدہ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ اور چلیا تم پہلے بخاری دی حدیث دا جواب دے کہ کنج 1.25 لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بابے اور ہی فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے، انہوں چھڑ دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے، میں وچوں حذف کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بزرگ اور دوست، آپ نے یہ ویڈیو دیکھا وہ ظالم کیسے بول رہا ہے۔ ابھی آپ فیصلہ کرو کتا کون ہے؟ یہ کتا مرزا سرانی کہاں سے ملا رہا ہے؟ انبیوں سے ملا رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ تو انبیاء اور انسان برابر ہے کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرشتے نہیں تھے، انسان ہی تھے، تو ان کو وہ دیکھو انبیاء سے ملا رہا ہے، تو وہ بولتا ہے بخاری میں دیکھو وہ بخاری حدیث بھی یہ غلط بتا رہا ہے۔ تو ایسا یہ بندہ ہے کہ یہ جاہل آدمی ہے، یہ جاہل آدمی فسادی آدمی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جو انبیاء سے ملا رہا ہے، انسان کو انبیاء سے ملا رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ انسان میں اور انبیاء میں کتنا فرق ہوتا ہے، کہ نبیوں میں اور انسان برابر ہے، نبی اور انسان برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں، پھر بھی یہ جاہل نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ؟ اس کے اوپر اللہ کی مار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مکان جنت کے دن سب جو مسلمان سن رہے ہیں نا اس کے ساتھ میں، وہ سب کہیں گے کہ اے پروردگار، اس نے اس عالم کو ڈبل، اس عالم کو نہیں، اس فسادی بابے کو ڈبل عذاب دے اور اس کو ہمارے حوالے کر تاکہ ہم پاؤں کے نیچے روندے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے منہ کے اندر میں انگارہ ڈالوں گا، کیونکہ یہ جھوٹی کہانی بنا رہا ہے کہ نبیوں، وہ بھی انبیوں کے ساتھ میں انبیوں سے کہانی ملا رہا ہے یہ۔ تو عبد القادر جیلانی کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کہ ان کے ساتھ میں کیا کیا کھیل کھیل رہے ہیں، اپنے پیسے کے لیے، چندے کے لیے، باقی کچھ نہیں ہے۔ یہ جاہل ہے، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، قرآن کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے اس کو۔ تو یہ ایک سے عالم کو گالی دے رہا ہے، تو یہ اگر یہ چیزیں جو مرزا صاحب کے خلاف کر رہا ہے، یہ تو جہنمی ہے، یہ تو بولتا ہے نا دین سے خارج ہو گیا ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس کو یہ تو بولتا ہے نا، خود اپنے آپ کو کتا بتا رہا ہے، جو کتا تو پھر انسان کے اس میں انسان کتے میں فرق ہے، یہ کتے کا پتر ہے۔ تو میرے بھائیو ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو دین کے اندر لے کے آؤ، اور مرزا صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ وہ ایک ایسے نیک بندے ہیں جو ہمیں سیدھے راستے پہ لے کے آ رہے ہیں۔ سب مسلمانوں کے دیکھو پول انہوں نے کھولی ہے، یہ سب لوگ ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، تو مسلمان کون ہے؟ تو ابھی بھی وقت ہے، ان سے سیکھو۔ دیکھو بولتا ہے نا کہ عالم بہت مشکل سے ملتا ہے، یہ ہمیں قرآن کے بارے میں بہت بتاتے ہیں، قرآن پڑھو ہی مت۔ یہ مرزا صاحب نے بتایا کہ قرآن پڑھو، قرآن کو کیسے دیکھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں بٹ گیا وہ ظالم ہے، اس کو بہت بڑا عذاب ملے گا قیامت کے دن۔ تو ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، جس میں اختلاف آ گئے فرقوں میں بٹ گئے، بین آنے کے بعد میں، علم آنے کے بعد میں، تو جب علم آنے کے بعد میں ہم لوگ فرقوں میں بٹ رہے ہیں تو ہم مسلمان کہاں ہیں؟ تو میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے گھر والوں کو ہدایت دو تاکہ وہ اس دین کے اوپر آئیں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ہدایت دے، اور اس ویڈیو کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر مسلمان کا دین ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ حافظ۔